رانا صاحب ایک سوال ہے کہ مان لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے، آئین کی تشریح کا اختیار بھی آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ اب آج ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے، ایک تو سپریم کورٹ کا یہ تفصیلی فیصلہ آیا 8 ججوں کا، اس کے بعد آج ججز کمیٹی جو ہے ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان اس کا اجلاس بلایا گیا، تو اس میں جو سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے اس اجلاس میں جانے سے معذرت کر لی اور انہوں نے ایک 3 صفحے کا تفصیلی انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے چیف جسٹس صاحب کو، اور اس میں انہوں نے ان کو یاد دلایا ہے کہ یہ جو پچھلے سال پارلیمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 پاس کیا تھا، اس کے تحت یہ کمیٹی جو ہے یہ 3 سینئر ججز کے تحت کام کری تھی جو ججز کمیٹی ہے، لیکن پھر جو پچھلے ہفتے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا اس کے تحت دوبارہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں۔ تو اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے چیف جسٹس کے پاس جو آمرانہ اختیارات ہیں بینچوں کی تشکیل کے وہ ختم کر دیے ہیں اور اب وہ 3 سینئر ججوں کے پاس ہوں گے، لیکن پھر اسی پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے امینڈ کیا گیا اور دوبارہ چیف جسٹس کو وہ اختیارات دے دیے گئے جس کے بارے میں خود چیف جسٹس کہتے تھے کہ یہ اختیارات مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ جو اب صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے اس کے ذریعے کیا پارلیمنٹ نے خود ہی اپنی جو ساکھ ہے اپنی کریڈیبلٹی ہے اس کو مجروح نہیں کر دیا؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ جو محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ایکٹ کیا ہے یہ انلیگل ہے، یہ ان اکارڈنس ود لا نہیں ہے۔ انہیں اس کمیٹی کے اجلاس میں جانا چاہیے تھا۔ جس طرح سے پارلیمنٹ نے اگر یہ قانون بنایا کہ 3 ججز جو سینئر ججز جو ہیں وہ بینچ فکسنگ کریں گے، تو وہ کیونکہ ان کو اچھا لگتا تھا یا ان کے فائدے میں تھا تو اس کے ساتھ اس قانون کے اوپر انہوں نے عمل کیا، لیکن اب جو قانون جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرنے یا عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رہی بات صدارتی آرڈیننس کی، صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو ریویو آف پارلیمنٹ، وہ بالکل لا ہے، انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے، ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے۔ اب وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوگا، سبجیکٹ ٹو ریویو آف پارلیمنٹ، اگر پارلیمنٹ اس کو پاس کر دیتی ہے تو ویلڈ لا ہے، اگر پارلیمنٹ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا سلمان اکرم رائے صاحب، اب ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ تقسیم ہے، جیسا کہ آج رانا صاحب نے تو وہ باتیں نہیں کی، لیکن مسلم لیگ نون کا جو آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس میں تو صاف صاف جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے 8 مخصوص ججز کی جانب سے جاری کیے گئے تفصیلی فیصلے سے ایمانداری کی بجائے عمر انداری کا تاثر نمایاں ہے، ایسے متنازع فیصلے کسی صورت قابل عمل نہیں ہوا کرتے، سیاسی فیصلہ نامنظور۔ تو اب وہ تو کھل کر اس فیصلے کی انہوں نے مخالفت شروع کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں فیصلہ نامنظور ہے۔ تو اب اگر سپریم کورٹ کے ججز بھی تقسیم ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی تقسیم ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے، یہ معاملات جو ہیں یہ سلجھنے کی بجائے الجھتے نہیں جا رہے، اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارا جو ملک ہے، جو مملکت ہے، وہ ادھڑنے کے عمل سے گزر رہی ہے اس وقت۔ یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے، یہ غیر آئینی ہے، اس کی تشریح کوئی اور کر سکتا ہے، یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو سینکڑوں سال پہلے دنیا کے دوسرے ممالک پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ، وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو کسی اور معیار کے مطابق، جب وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آ گیا تو وہ نافذ العمل ہے، اس پہ عمل کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ پارلیمنٹ یقیناً قانون سازی کر سکتی ہے لیکن آئین کے تابع، پارلیمنٹ آئین کی بھی ترمیم کر سکتی ہے لیکن پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکتی مثال کے طور پہ یہ پارلیمنٹ کہے کہ آئندہ کبھی الیکشن ہی نہیں ہوں گے اور اس پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں وہ تا حیات ممبر رہیں گے۔ ایسی ترمیم اگر یہ پارلیمنٹ کرتی ہے تو وہ ترمیم بذات خود غیر آئینی ہوگی اور سپریم کورٹ کو حق حاصل ہوگا کہ اس ترمیم کو بھی کالعدم قرار دے دے۔ سو ترامیم کا بھی ایک دائرہ ہے، وہ آئین کی جو بنیادی روح ہے اس کے تابع ہیں۔ آپ اس سے بڑھ کے نہ ترمیم کر سکتے ہیں آئین میں، نہ سادہ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں مل کر ہمارے آئینی نظام کو بناتی ہیں۔ پارلیمان کا ایک رول ہے، سپریم کورٹ کا ایک رول ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو ماننا ہر ایک پر فرض ہے۔ اس سے ہمارا نظام آگے چلتا ہے۔ اگر ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ طاقت کا نظام بن جائے گا۔ پھر جو کوئی آج طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس بندوق ہے، ٹینک ہے، وہ کہے گا میرا کہا معتبر ہے، مکمل جنگل کا قانون یہاں بن جائے گا۔
جس کے پاس غلیل ہے وہ اپنی طرف چودراہٹ کرے گا، جس کے پاس برچھی ہے وہ اپنی چودراہٹ کرے گا۔ تو خدا را میں بالکل اب سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں قانون کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے التجا کرتا ہوں پاکستان کے ہر شہری سے کہ یہ ہونے سے روکو خدا را۔ اچھا، سیاست نہیں ہے رانا یہ، صاحب اب ہم بالکل تباہی کی جانب اس ملک کو دھکیل رہے ہیں۔ جی رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ اس طرح سے قانون بن جائے تو کہ الیکشن ہی نہیں ہوگا، اور پارلیمنٹ کہہ دے کہ جی اب اس کے بعد الیکشن نہیں ہوگا اور جو برسِ اقتدار ہے وہی برسِ اقتدار رہے گا۔ تو پھر سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ سپریم کورٹ آئے اور آ کے کہے کہ جناب یہ انلیگل اور یہ قانون جو ہے یہ غلط ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ جی یہ جو اس وقت صدر ہے یا وزیر اعظم ہے ان کو آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار ہے، اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل الیکشن کے بغیر ہی جو ہے وہ ملک کو چلنے دیا جائے، تو پھر کیا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو غیر قانونی ہو، جو غیر آئینی ہو، اس کو کہے کہ یہ غلط ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جس لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے، غلط چیز غلط ہے۔ جو بات آئین کے تابع نہیں ہے، قانون کے تابع نہیں ہے، وہ کوئی بھی کرے، وہ سپریم کورٹ کرے یا کوئی اور کرے، وہ غیر آئینی ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ اس ملک میں سپریم کورٹ نے بھی بہت کچھ غیر آئینی کیا ہے، بعد میں خود تسلیم کیا ہے کہ ہم نے غیر آئینی کیا ہے، ناانصافیاں کی ہیں، بے گناہ لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں، اس کے بعد پھر خود مانا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ غلط کیا اور غلط جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پھانسی اوپر ہم نے چڑھایا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کو کے تناظر میں ہی بات کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس میں بھی تو سپریم کورٹ نے اپنے ہی جو دو ساتھی جج ہیں جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان، ان کے بارے میں کہا ہے جی کہ انہوں نے بڑی غیر مناسب آبزرویشنز دی ہیں، اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ جی جو میجورٹی ججز کا فیصلہ ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تو یہ جو دو ججز کے بارے میں ریمارکس ہیں، کیا یہ درست نہیں ہے؟ نہیں تو میر صاحب ان دو ججز نے کیا کہا ہے؟ ان دو ججز نے کہا ہے کہ یہ 8 ججز جو ہے انہوں نے آئین توڑا ہے۔ اچھا، ان کا فیصلہ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ توڑنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے۔